اور آپ کا رب فرما رہا ہے وعاملوا الصالحات. اور یاد رکھیں عاملوا الصالحات نیک عمل یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا, اور جس سے روکا اس سے رکنا, یہ ہے نیک عمل. گویا کہ عبادت کرنا, نیکی کرنا یہ بھی نیک عمل ہے, اور گناہ چھوڑ دینا, گناہ سے بچنا یہ بھی نیک عمل ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات نوجوان نماز پڑھ رہا ہے لیکن گندی حرکات میں لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ دینی طالب علم ایسے ہوتے ہیں بعض کہ اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں لیکن چپکے سے ادھر ادھر دیکھا. آج کل یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پر, فیس بک پہ ہر چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت. ابے بھائی لاہور پڑھتا جا رہا ہے تو دیکھ ہی کیوں رہا ہے؟ طالب علموں کی حالت بھی بڑی خراب ہوتی ہے ہمارے لیے. آپ تو اچھے بچے ہیں, میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں, تو میرے جیسے ہیں نا ایسے لوز کریکٹر کے, ان کی بات کر رہا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں جو یہاں حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں, بس میں اختتام کی طرف لاتا ہوں, بیان ختم کرتا ہوں. اگرچہ حضرت نے تو مجھے کہا ہے کریں آپ لمبا بیان, لیکن بہرحال آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, بس میں اختتام کی طرف لاؤں گا. نیک عمل دو چیزوں پر مشتمل ہے, جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں, جس سے روکا اس سے رک جائیں. اللہ نے بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے اس کو کرو, جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ, اور یقیناً اس کے لیے علم دین چاہیے. تو پھر ہم آپ کو سوچ دیتے ہیں ذہن کے استعمال میں کیا تعلیم شرع بتائیے, کہاں جائز کہاں ناجائز سیکھا ہے آپ نے؟ نگاہوں کا استعمال, کانوں کا استعمال, زبان کا استعمال, ہاتھوں کا استعمال, مقام ستر کا استعمال, قدموں کا استعمال, کون سی مجلس ممنوع ہے, کون سی جائز, کس سورس سے پیسہ کمانا حرام ہے, کس سے جائز, کہاں پیسہ خرچ کرنا جائز ہے, کہاں پیسہ خرچ کرنا حرام, کس رشتہ دار سے تعلق قائم کرنا واجب اور کہاں قطع رحمی کرنا فرض, سیکھا ہے ہم نے. آپ میں سے بہت سارے شادی شدہ بیٹھے ہوں گے, اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ نان نفقہ کس کو کہتے ہیں, یہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے, تو نان نفقے کی تعریف تک نہیں آتی ہے, اس کی مقدار تک نہیں پتا کہ کیا ہے, حالانکہ واجب ہے, معلوم ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا, مفتی صاحب میری بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی. ایسے خاتون نے کہا مفتی صاحب میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا. میں نے ان دونوں سے کویسچن کیا, اور اس کویسچن ضمناً آپ سب سے بھی ہے. میں نے کہا پہلے یہ بتائیے حق کسے کہتے ہیں؟ دونوں سوچنے لگے حق کسے کہتے ہیں. آپ بھی تو بولتے ہیں نا یہ میرا حق ہے, ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارا حق ہے. شوہر چوڑے ہو کے, یہاں بہت سارے سلطان رائی بیٹھے ہوں گے نا, باہر آرزی میں کتا ہوں کمینہ ہوں, گھر میں جا تو لات مار کے دروازہ کھولتے ہیں, آ گیا سلطان رائی بھائی. وہ بیوی کہتی ہے باپ رے سائڈ میں ہو جاؤ بچو, تمہارا باپ آ گیا, بڑا خطرناک ہے یہ آدمی, لاؤ کھانا, یہ میرا حق ہے. بھائی حق کسے کہتے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ نہیں یہ تو نہیں پتا. اچھا پتہ نہیں ہے لیکن دعویٰ ہے کہ میرا حق ہے, بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے میں کہوں چونکہ آپ سب پکشو ہیں, اور جو پکشو ہوتا ہے میدان معاشر میں قابل گرفت ہوتا ہے. آپ کے مجھ پکشو کسے کہتے ہیں, یہ تو پتہ ہے نا. جوک ہے کہ نہیں, بہت بڑا. حق جانا نہیں, حق کی تعریف نہیں پتا, حقوق معلوم نہیں کہ ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا ہے, ستیلی ماں کا کیا ہے, ستیلے باپ کا کیا ہے, بیوی کا کیا حق ہے, بچوں کا کیا حق ہے, حق کی تعریف پتا نہیں, اور ہم کہتے ہیں جی حق ادا کریں. میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں صرف احتساب کے لیے. حق اس ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات پر دوسری ذات کے پیش نظر لازم کر دیتا ہے, یہ حق ہے. اب اگر ایک ذات خود اللہ کی ہو اور اس نے اپنی ذات کی وجہ سے ہم پہ کچھ لازم کیا ہے, اسے حق اللہ کہتے ہیں. اور اگر بندوں کی وجہ سے اللہ نے کسی بھی کچھ ذمہ داری لازم کی ہے اس کو حق العبد کہتے ہیں. چنانچہ اولاد پر ماں باپ کے پیش نظر کچھ ذمہ داریاں لازم کی ہیں تو یہ ماں باپ کا حق کہلائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ کو مجھے وہ ذمہ داریاں معلوم ہوں, وہ حقوق معلوم ہوں, پھر اس کا مطالبہ جائز ہے نا. اب پتہ ہی نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں.